چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد احتجاج میں صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب مشتعل مظاہرین نے فوجی املاک یعنی فوج کے ہیڈ کوارٹرز GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی عمارتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مشتعل مظاہرین نے نہ صرف راولپنڈی میں GHQ کے گیٹ نمبر 1 کے باہر نعرے بازی اور توڑ پھوڑ کی اور GHQ کی عمارت کی حدود میں داخل ہو گئے بلکہ لاہور کنٹونمنٹ میں کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ کو آگ لگا دی اور دیگر کئی علاقوں میں فوجی چھاونیوں میں بھی جلاؤ گھیراؤ کیا۔ اگرچہ کنٹونمنٹ ایریاز میں متعدد چیک پوسٹ قائم ہوتی ہیں اور GHQ سمیت دیگر عسکری دفاتر کے گیٹس اور ارد گرد کے علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں اور یہاں عوامی اجتماعات کی اجازت نہیں دی جاتی، تاہم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرتشدد احتجاج کے دوران سیکیورٹی ادارے نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے اہلکاروں کو فوری جوابی کارروائی سے روک دیا۔ 9 مئی کو مبینہ طور پر PTI کے حامیوں نے راولپنڈی اور لاہور کنٹونمنٹ میں شدید ہنگامہ آرائی کی، جبکہ پشاور سمیت ملک کے کئی حصوں میں کنٹونمنٹ علاقوں میں مظاہرے اور توڑ پھوڑ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئیں۔ یاد رہے کہ فوجی املاک اور تنصیبات کو نقصان پہنچانے اور ان علاقوں میں ہنگامہ آرائی کے خلاف قوانین سخت نوعیت کے ہیں جن کے تحت سزائیں بھی سخت ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ کنٹونمنٹ یا فوجی چھاونی کی ایک آئینی حیثیت ہے۔ پاکستان میں فوجی چھاونی وفاقی علاقے ہیں اور یہ کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 کے تحت قائم ہیں۔ اس ایکٹ کے تحت کسی بھی علاقے کو مسلح افواج کی تربیت یا دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسے اس ایکٹ کے تحت جاری حکم نامے کے ذریعے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں کنٹونمنٹ یا فوجی چھاونی سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں فوجی اہلکار اور ان کے اہل خانہ رہائش پذیر ہوں اور یہاں فوجی تربیت اور سیکورٹی سے متعلق دیگر امور سر انجام دیے جاتے ہوں۔ ان علاقوں میں عام طور پر سویلین شہریوں کی رسائی مطلوبہ کاغذی کارروائی کے بغیر نہیں ہوتی یا بہت محدود ہوتی ہے اور یہاں فوجی قواعد اور ضوابط اور قانونی اطلاق کیا جاتا ہے۔ کنٹونمنٹ ایریا میں فوجی بیرکس، تربیتی میدان اور تنصیبات، ایڈمنسٹریٹو عمارتیں، ہسپتال، سکول اور دیگر عمارتیں اور تنصیبات شامل ہیں۔ اسی طرح ہر فوجی چھاونی میں ایک پولیس اسٹیشن بھی ہوتا ہے جو ملک کے دیگر حصوں میں موجود کسی بھی پولیس اسٹیشن کی طرح کام کرتا ہے۔ اس طرح فوجی املاک میں وہ تمام اشیاء، تنصیبات، علاقے شامل ہیں جو مسلح افواج کے زیر استعمال یا ملکیت میں ہوں یا فوجی چھاونی کی حدود میں ہوں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوجی املاک کو نقصان پہنچائے جانے پر قانونی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں مسلح افواج، بحری، بری، فضائی کی تنصیبات، ڈسپلن یا کسی بھی جرم پر پاکستان آرمی، نیول اور ایئر فورس ایکٹ کے تحت افواج کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ تاہم سویلین کے معاملے میں بھی بعض اوقات فوجی قوانین کے تحت ہی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ فوجی چھاونی یا کنٹونمنٹ ایریا یا ملک کے کسی بھی حصے میں خلاف قانون کارروائی کرنے کی صورت میں اگر ملزم فوجی ہے تو ان کے خلاف کارروائی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کی جاتی ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے GHQ کے ایک سابق اہلکار نے بتایا کہ فوجی شخص کے خلاف کارروائی یا تحقیقات کا اختیار اگر فوج خود پولیس کو دینا چاہے تو ایسا ممکن ہے، تاہم یہ کارروائی عام طور پر فوج میں کورٹ مارشل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم اگر کنٹونمنٹ ایریا میں ایک سویلین شہری کسی جرم کا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف FIR چھاونی کی پولیس اسٹیشن میں درج ہوتی ہے اور اسے حراست میں بھی پولیس ہی لیتی ہے۔ تاہم قانونی ماہرین کے مطابق آپریشنل فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی صورت میں انسداد دہشت گردی کے قوانین سمیت فوج خود فوجی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں کارروائی کا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ سابق فوجی افسر کے مطابق جاسوسی، فوج میں بغاوت پر اکسانا اور کسی فوجی اہلکار پر حملہ آور ہونا اور اس جیسے بعض دیگر سنگین نوعیت کے جرائم ایسے ہیں جن کے خلاف کارروائی فوجی قوانین کے تحت کی جاتی ہے، لیکن سول جرائم اس زمرے میں نہیں آتے۔ مثلا کنٹونمنٹ ایریا میں کور کمانڈر کی رہائش گاہ پر حملہ یا وہاں چوری کرنا یا آگ لگانا ایک سول جرم ہے، کیونکہ یہ سرکاری عمارت اور رہائش گاہ تو ہے لیکن فوجی افسر کا دفتر نہیں۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی جرم ان کے دفتر یا کسی اور فوجی تنصیب پر کیا گیا تو ایسے ملزم کے خلاف مقدمہ اور کارروائی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی اور اس شخص کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ ان کے مطابق GHQ بھی آپریشنل فوجی تنصیبات میں شامل ہے، اس لیے اس عمارت پر
होने वाला किसी भी किस्म का हमला पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तनाजुर में देखा जाएगा और हमले में मुलविस सिविलियंस के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत कार्रवाई का ही इम्कान है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि गुज़िश्ता रोज होने वाले एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी फिजाइया की हुदूद में मुजाहरा करने और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फौजी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ताहम उनका कहना है कि फौजी छावनियों में किए गए जुर्म की नौयत पर मुनहसिर है कि फौज अपने कवानीन के तहत कार्रवाई करती है या पुलिस सिविलियन कवानीन के तहत। उन्होंने बताया कि फौज के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अपनी तनसीबात में किए गए जराइम की तहकीकात और ट्रायल खुद करने की दरख्वास्त कर सकती है। अब देखना यह है कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिन्होंने फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और की भी जाएगी या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।